اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں اس میں سب سے بڑے ہمارے عمل کی قدر کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم نے بار بار روایت سنی ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بنو اسرائیل کی فاحشہ عورت تھی، مومنہ تھی، اور اللہ تعالیٰ اس نے دیکھا، ایک روایت میں وہ مرد آیا ہے، یعنی بد چلن مرد تھا، اور ایک روایت میں عورت کا لفظ آیا ہے۔ تو اس نے جب راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک کتے کی زبان باہر نکل آئی ہے پیاس کی وجہ سے، اس کو رحم آیا اس پر، اور اس نے اپنا جو چمڑے کے موزے پہنتے تھے لوگ پہلے اوپر تک، تو یہ چمڑے کا موزہ نکالا، اس کو اپنی اوڑھنی کے ساتھ جو ہے وہ باندھ کر کنویں سے پانی نکالا اور اس کو پلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی قدر کی اور اس کی اس پر مغفرت فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے تو ہم اس کے نیک عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور ایمان لائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ چابی ہے اعمال کے کھلنے کی۔ جس طرح بینک اکاؤنٹ کھلے بغیر آپ اس میں پیسہ نہیں ڈال سکتے، بالکل اسی طرح اعمال کی نیکیاں لینے کے لیے ایمان کا اکاؤنٹ کھلنا ضروری ہے۔ اس کا بغیر اللہ کے یہاں کسی عمل کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے اعتبار سے نیک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دنیا میں خوشحالی کے طور پر دے دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو لوگ موٹی چمڑی کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ بیمار بھی نہیں ہوتے، موت تک رہتے ہیں اچھی طرح، اور پھر ان کا جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ تو اولئک لہم جنات عدن تجری، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے ایسے باغات، جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کے باغات بنائے ہیں، تجری من تحتہم الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، ویلبسون ثیابا خضرا من سندس، اور وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے پہنے ہوں گے، متکئین فیہا علی الارائک، وہاں وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، نعم الثواب، کتنا بہترین اجر ہے، اور وحسنت مرتفقا، اور کتنی حسین آرام گاہ ہے۔ یہ رب تعالیٰ خود جب اس جگہ کی تعریف فرما رہے ہیں، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیسے اعمال تیار کر رکھے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتائی کہ اللہ نے جو نعمتیں تیار کی ہے وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی دماغ کے وہم و گمان میں ہیں ایسی نعمتیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ کر آئے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اسے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نعمت اللہ نے کیسی تیار کر رکھی ہے، اور یہ اپنے متقین صالحین بندوں کے لیے ہے۔ یہ زندگی ہے دوستو چھوٹی سی، اس میں تھوڑی بہت مشقت اٹھا کر یہ کام کرنا ہے، اعمال صالحہ، اللہ کی رضامندی، اپنے نفس کی اتباع چھوڑ کر رب تعالیٰ کے نبی کی اتباع کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات وہاں پر ہمارے لیے رکھے ہیں، جنات عدن کہہ کر ہمیشہ ہمیشہ، یعنی دنیا میں اگر ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ وقتی ہوتی ہے۔ اگر میں کوئی مکان کا مالک ہوں، کوئی گاڑی کا مالک ہوں، یا کوئی چیز ہے تو وہ ہر وقت یہ خطرہ ہے میری موت آئے گی اور یہ چیز مجھ سے چھن جائے گی۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، ایک مرتبہ دی جائے گی، دوبارہ واپس کبھی لی نہیں جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد آگے چل کر کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے دو بھائیوں کا واقعہ نقل کیا ہے۔ بعض حضرات نے دو بھائی بیان کیا ہے، قرآن کریم نے اس کو دو ساتھی کہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دو دوست ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں بھائی ہو۔ دیکھو ان کی طرف کیا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔
ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو، بیان کرو، جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا، فرماتے دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، یعنی مکمل جو پیداوار فل ہونا چاہیے فل پیداوار ہوتی تھی اس میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بھائی یمن میں تھے، یہ دونوں دوست جو ہے مفسرین نے تفسیر کی ہے، بیان فرمایا کہ یمن میں تھے دونوں۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی۔ انسان اس میں اپنی ذہانت سمجھتا ہے، جو کچھ کرتا ہے یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ میں نے ایسا نقشہ بنایا، یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھو جتنی بھی یہ ظاہری بات ہے، باغ بھی تو اللہ نے نہیں بنایا تھا، انسان نے بنایا تھا نا ظاہر اسباب کے اعتبار سے، کھجور اس نے لگائے ہوں گے، انگور اس نے لگائے ہوں گے، اس طرح وہ جو نہر ہوتی ہے کھیتوں میں وہ بھی انسان بناتا ہے، لیکن اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، اس لیے کہ مین دینے والے تو اللہ ہی ہے، اصل دینے والے، لیکن ہم جو ہے دنیا کے اندر رہ کر تھوڑا بہت شروع میں تو شکر گزار ہوتے ہیں، بعد میں چل کر کبر آ جاتا ہے، دماغ اونچا ہو جاتا ہے، پیسوں کو دیکھ کر، قریب میں دوست احباب کو دیکھ کر 2-3 سلام ماننے والے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے سلام سے اگر ابھی مجھے 100 آدمی آ کر سیلوٹ کریں گے کیا اس سے میری عمر بڑھ جائے گی، یا میرا مال بڑھ جائے گا؟ نہ میرا مال بڑھتا ہے، نہ میری عمر بڑھتی، نہ میری صحت میں بیمار ہوں تو اچھا ہوتا ہوں۔ وہ اگر کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 سال زندہ رکھے تو میں 1000 سال زندہ رہ جاؤں گا۔ یعنی انسانی کلمات صرف اس کے جذبات کی ترجمانی تو کرتے ہیں، سامنے والے کی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ تو ہمارے استاد تھے جن کے پاس ہم نے بخاری پڑھی، حضرت شیخ ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے انسان 2 راستوں سے پھولتا ہے، ایک تو کام کے راستے سے لوگ تعریف کرتے ہیں، اور دوسرا منہ کے راستے سے زیادہ کھاتا ہے یا تو اس طرح، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوتا اس کا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حقیقت کو ہمیشہ مد نظر، یہ تو اپنے گمان کے حساب سے میرے بارے میں کہہ رہا ہے، لیکن میری حقیقت کو میں بہتر جانتا ہوں کون ہوں۔ اور اگر اپنی قبر کے گڑھے کو ہم نہ بھولیں تو ایسی صورت میں کوئی انسان کتنی تعریف کیوں نہ کر دے ہماری، اس تعریف سے ہمیں نہ کوئی اپنی بڑائی نظر آنا چاہیے، اور کوئی کتنی گالیاں کیوں نہ دے دے، ہمارا کوئی مقام نیچا ہونے والا نہیں ہے، ہمارا مقام اللہ کے یہاں جو ہے وہ ہے ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے۔ اس لیے ایسی چیزوں کا اثر نہیں لینا چاہیے زیادہ انسان جو کہتے ہیں اس کا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی، بہت مال، یعنی وہ باغ کی وجہ سے جو مال بیچا کیا تو اس کے پاس بہت مال جمع ہو گیا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، اب اس کا دوسرا دوست تھا، دوسرا ساتھی تھا، اور جو ایک روایت میں ہے کہ بھائی تھا، تو اب اس نے کیا، اس کو جب تھوڑا مال مل گیا تو اپنے ساتھی سے ایک مرتبہ جب ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو کیا کہا، وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ جتھا یعنی میری جماعت، میرے لوگ، میری پارٹی تمہارے مقابلے میں زیادہ ہے، میں جب کہیں جاتا ہوں تو میرے ساتھ آگے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اچھا یہ اپنے باغ میں داخل ہو رہا ہے اور اس کا دوست اس کا ساتھ ہے اس کے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ آدمی اپنا محل بنا ہو، محل میں گاڑی لے کر چلتا ہے تو تھوڑی گاڑی نہیں آ جاتی بڑی، اپنے محلے میں ایسا ہوتا ہے وہ سائڈ آہستہ آہستہ چلائیں گے، سائڈ نہیں دیں گے، ایک بیچارہ جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی بیمار ہو، کوئی پریشان حال ہو، اس کی وجہ سے وہ راستے میں گاڑی اس طرح چلائے گا نا، اس کو سائڈ دے گا اور میری گاڑی ہے، کون آگے بڑھے گا مجھ سے۔ یہ چیز آ جاتی ہے انسان میں، جو وہ اس وقت ہوتا ہے جب علم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتا، یہ دنیا کے مٹیریل کو بہت کچھ سمجھ لیتا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے واقعات ہمیں اپنی حقائق بیان کرنے کے لیے، بتلانے کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ کہ وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا، ظلم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں نا اپنا بنگلہ بنا کر کے، میرا خیال ہے کہ اب تو یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمارے پاس جو مال و دولت ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں، اپنی صحت کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ
تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا. اس نے اپنے دماغ میں. دوستو یہ سوچنا آپ کو معلوم ہے یعنی انکار کرنا ہے قیامت کا. جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے میں نہیں سمجھتا یہ، تو آپ پوری کائنات کی قیامت کا انکار کرتے. رب تعالیٰ نے تو اور انسانوں کا دنیا میں جانا، قبرستانوں کا بھرا ہوا ہونا، ہمارا اس دنیا میں وجود، اس کا ثبوت ہے کہ میرا دادا تھا اور اس کا بھی دادا تھا اور اس کا بھی دادا تھا، حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. ٹرین کی طرح جو ایک اسٹیشن سے گزر کے دوسرے اسٹیشن پر پہنچ رہی ہے، اس طرح اللہ نے دنیا کو پہنچانا ایک جگہ تک، اس لیے یہ سلسلہ جاری ہے. پھر ہم کیسے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ ختم نہیں ہوگا؟ دنیا کی کوئی ایک چیز تو ایسی بتا دو آپ کہ جس کا مٹیریل ایسا ہو کہ وہ تباہ ہونے والا نہیں ہے. ہر چیز ختم ہونے والی ہے. تو پھر اس دنیا کا بادشاہ انسان ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوسری سب چیزوں کی تو کوئی حیثیت نہیں. تو اس نے یہ گمان کیا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں گمان کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. دیکھو جیسے اس نے اپنے باپ کے بارے میں دماغ سوچا، فوراً اس نے ایک دوسرا جملہ استعمال کیا اپنے ساتھی کو سنانے کے لیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی، اس لیے کہ میں دنیا میں خوشحال ہوں تو وہاں بھی خوشحال رہوں گا. یہ ہوتا ہے جب حقائق سامنے نہیں رہتے. انسان اپنے بارے میں ابھی آج آئینہ لے کر ابھی اس وقت دیکھ لو اور سوچو کہ آج سے 10 سال پہلے کیسا تھا میں. تو اب تو اور جو بچہ تھا وہ جوان ہو گیا، اب جوان جو ہے وہ 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد بوڑھا ہو جائے گا، اور جو جوان تھا وہ ادھیڑ ہو گیا ہے. اتنا نہیں سوچتا کہ یہ تبدیلی جو آہستہ آہستہ آ رہی ہے، پھر کالے بال آہستہ آہستہ سفید ہو رہے ہیں. پہلے میں اچھی طرح ٹٹا سے چلتا تھا، گھٹنے جو ہے وہ پورا ساتھ نہیں دیتے کھڑے ہونے کے وقت میں. یہ تمام کس بات کی علامتیں؟ اگر آپ جوان تھے تو ابھی بیوی کے شوہر بن گئے، یا اگر بیوی کے شوہر تھے تو باپ بن گئے. یہ سب جو ہے آہستہ آہستہ آپ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے پر پہنچ رہے ہیں. اگر باپ تھے آج دادا بن گئے، نانا بن گئے. یہ سب علامتیں ہیں اس کی کہ آپ جو ہے کسی اور چیز کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. تو کیسے انکار کر دے قیامت کا آدمی؟ اور پھر اگر میں وہاں لوٹایا گیا تو میں وہاں اور اچھی حال میں رہوں گا، اس لیے کہ دنیا میں اچھے حال میں ہوں. حالانکہ دنیا کی اچھی حالت کا کوئی لینا دینا نہیں. بلکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کرو تو حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے علاوہ اور یوسف علیہ السلام، ان تین کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام میں کسی کو اچھی راحت والی زندگی نہیں ملی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ کی 13 سال نبوت کے بعد کی بات. نبوت سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، حضرت خدیجہ کا بہت مال تھا، لیکن جیسے ہی نبوت آئی اس کے بعد سے تنگی آنا شروع ہو گئی، اور مسلسل 20 سال تک آپ پر تنگی رہی. اور تنگی ایسی کہ حضرت والدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کبھی کبھی 3 چاند دیکھ لیتے تھے ہم، یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے، شروع بیچ میں اور تیسرے مہینے کا چاند، اور ہمارے چولہا نہیں جلتا تھا. چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ ایسا نہیں کہ کھانا بہت آ جاتا تھا، ہوتا ہی نہیں تھا پکانے کے لیے گھر میں. اور صحابہ کرام کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نہیں فرماتے تھے. تو جو صحابہ کرام استطاعت والے ہوتے تھے وہی سمجھتے تھے کہ اچھا چل رہا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑا خوددار کوئی نہیں ہوتا، وہ ظاہر نہیں فرماتے اپنی حالت کو دنیا کے سامنے. تو صحابہ کرام کبھی کوئی وہ کھجور دے جاتے تھے، کبھی کوئی. صحابہ کرام میں مکہ مکرمہ میں اور عرب میں یہ عادت تھی پہلے، ابھی بھی یہ عادت ہوگی ان میں. مثلا ابھی میرے پاس 100 بکریاں ہیں، تو 100 بکریوں میں سے میں یہ سوچتا ہوں کہ اس سال 5 بکریاں جو ہے میں فلانے غریب کے گھر 6 مہینے کے لیے دودھ کے لیے دے دوں گا، وہ دودھ استعمال کریں گے اس سے. پھر اس کے بعد جب دودھ کا زمانہ ہوتا ہے بکری کا، آپ کو معلوم ہے، پھر جب ختم ہو جاتا ہے وہ زمانہ تو واپس لے لیتے تھے. ایسا منائح کہتے ہیں اس کو عربی میں. تو ایسے صحابہ کرام کی طرف سے ایسے عطیات آتے رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو استعمال فرماتے تھے، اور اپنے احباب جو ہوتے تھے جو مسجد نبوی میں آ کر رہتے تھے دور دراز علاقوں سے ایمان لا کر سیکھنے کے لیے، ان پر بھی اس کو استعمال فرماتے تھے. تو یہ گزارے کی شکل ہوتی تھی. قال له صاحبه وهو يحاور وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اس کا ساتھی دوست مسلمان تھا، مومن تھا. اس نے کہا، اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنایا، اتنا خوبصورت انسان بنایا مٹی سے، اس لیے کہ اوریجنل ہم آدم علیہ السلام سے آئے ہیں.
تو آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، اور نطفہ کیونکہ ہماری جو پیدائش ہوئی ہم سب جو بھی ہیں وہ نطفے سے ہوئی ہے ہمارے والدین کے، اس لیے نطفہ. تو یہ دونوں چیزیں جمع کر اس نے کہا کہ یہ کفر نہیں ہے، تم قیامت کا انکار کر رہے ہو. اس سے معلوم ہوا دین کی تمام باتوں میں سے اگر کسی ایک بات کا جو ارکان دین ہے اس میں سے کسی ایک کا انکار کر دے تو یہ کفر ہے. اس لیے دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لے کر آئے تمام پر ایمان کا لانا یہ ایمان ہے. اب اس نے کیا کہا؟ لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، میں تیرے ساتھ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری خاموشی کی وجہ سے میں بھی تیرے جیسا بن جاؤں. اس لیے میں اعلان کرتا ہوں سامنے. کیا اعلان کرتا ہوں؟ میں یہ اعلان کرتا ہوں جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ کہہ کر پھر اس کے بعد اس نے نصیحت کی، کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کتنا اچھا ہوتا جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم یہ کیوں نہیں کہا تم نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ تمام جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیا ہوا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی، یہ کیوں نہیں کہا تو نے؟ یہ کہہ رہا تھا کتنا اچھا ہوتا. پھر اس کے بعد یہ کہا ان ترنی انا قل منک مالا وولدا، اگر وہ اصل میں اس کو تانا دے رہا تھا کہ تیرے نماز پڑھنے سے، تیرے روزہ رکھنے سے، تیرے دینداری سے تجھے کیا فائدہ ہوا، دیکھ میں نے کچھ نہیں کیا تب بھی میں ایسا ہوں. تو یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ میرے اوپر ٹون کر رہا ہے. تو اس نے کیا کہا اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك، میرے رب سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے عطا کر دے. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، اور وہ مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو تم میرے اوپر تون دے کر کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، جس کنویں پر تجھے بہت فخر ہے کہ اس میں ایسا کنواں ہے، کہا یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو، یعنی کھودتے جاؤ اور اس کے بعد بھی پانی نہ نکلے. یہ کر سکتے اللہ تعالیٰ. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ، زمانہ گزر گیا، بات چیت ہوئی ان کی. اس بات چیت کے بعد جو ہے پھر کیا ہوا، اس بات چیت کے بعد اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک رات کو ایسا ہو گیا اور پھر یہ ہوا کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور وہ صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، جبکہ اس کا باغ تٹیوں پر گرا پڑا تھا، آفت آئی تھی، ہوا چلی تھی زوردار، پورا گر گیا اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اس لیے کہ جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے وہ تو انٹرسٹ کی وجہ سے تھے. جب یہ کنگال ہو گیا تو سب اس کو ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آئے. سب کو اپنا اپنا انٹرسٹ تھا، وہ انٹرسٹ حاصل نہیں تھا. وہ ویسے بھی اس سے محبت کر ہی نہیں رہے تھے، وہ تو اس کے مٹیریل سے محبت کر رہے تھے. جب مٹیریل غائب ہو گیا تو، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان سے لوگ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، تو جب حالات آ جاتے ہیں تو وہ ان کی مدد کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں. تو کیا ہوا جب اس کا اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے، اس لیے کہ وہ تو خود اس مال کے اوپر اس کا بھروسہ تھا، وہ مال اس کا ختم ہو گیا تھا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار صرف اور صرف اللہ حق کے پاس ہے، یعنی سچے اللہ کے پاس ہے. وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے اور بہتر انجام دکھاتا ہے. یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے دوستو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان فرمائی. اور یہ دو بھائیوں کا واقعہ ان دونوں کے لیے نہیں تھا، ہمارے ساتھ دنیا میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو واقعات بیان فرماتے ہیں اس میں ہمارے لیے
عبرت اور نمونہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہماری مسجد کے ساتھی بالکل نوجوان ہٹا کٹا آدمی جاوید بھائی گجرم والے، ان کے رات کو انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بال بال، اور ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرمائے، ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنی غیب سے کفالت فرمائے۔ اس کے علاوہ ہمارے مسجد میں جتنے اور ہمارے محلے میں علاقے میں تعلق والے رشتہ دار اور اس کے علاوہ جتنے مومنین ان دنوں میں وفات پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ دوستو موت تو اللہ کے لکھنے ہی سے آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب کی اختیار کرنے کا مکلف بنایا ہے۔ تو ان دنوں میں زیادہ بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں بہت دور، اس لیے کہ جب اگر یہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے دنیا میں ظلم بڑھ جانے کی وجہ سے، تو عذاب جب آتا ہے عام ہوتا ہے، اس میں پھر تفریق نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں زیادہ سخت تکالیف میں ڈال کر اپنے دشمنوں کو کہ یہ عذاب ہے، لیکن اس میں مومنین بھی اگر اس میں جائیں گے تو لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں حفاظت کی جو اسباب ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، جو ڈاکٹر لوگ بتلاتے ہیں یہ کرتے ہیں۔